اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کے سامنے صرف حسین ابن علی نہیں کھڑے تھے، ان کے سامنے ابن مصطفیٰ کھڑے تھے، ان کے سامنے نائب مصطفیٰ کھڑے تھے، ان کے سامنے شبیہ مصطفیٰ کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کے شہزادے تھے۔ اور یہ کہنا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، سیاسی اقتدار تھا، سیاسی مسئلہ تھا۔ امام حسین کے مقابلے میں یزید تو کیا، حضرت عمر کا بیٹا آ جائے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، اور میں حنفی المسلک ہوں، اور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کا شاگرد ہوں، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، بحوالہ بات کروں گا۔ آپ کی کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، چمکتی ہوئی تلوار اس منکر کی گردن پہ جو ولایت علی کا منکر ہے۔ وہ کتاب، جس کتاب کا جو میں نے نام بتایا، اس کتاب کے اندر آپ نے 110 صحابہ کے ساتھ اس حدیث کو ثابت کیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری، حضرت ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، جلیل القدر صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام خم کے موقع پر اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم اتشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اے صحابہ بتاؤ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں محمد تم سب کی جانوں کا ولی ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں آپ ہماری جانوں کے ولی ہیں۔ فاخذ بیدی علی، پھر سرکار نے سب کے سامنے مولائے کل امیر کائنات کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، 14 صدیاں بیت گئیں، ہر روز منافق مرتے ہیں، 14 صدیاں بیت گئیں، ہر روز منافق مرتے ہیں، مومن کی ہر سانس میں من کنت مولا باقی ہے۔ اور جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی، جس کی نسل کشی کی خاطر بدر سے لے کے کربلا کے میدان تک، جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی، اب بھی غیب کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے۔ ارے امام ہیں تو سارا جہان باقی ہے، لفظوں کے زور پہ اتنا نہ اچھلو اے باعث، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے، جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں جنگیں کی، اب بھی غیب کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے۔ دنیا والوں اگر سمجھ سکو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ نعرہ حیدری، دین کا لوگو وہ سالار ابھی باقی ہے، دین کا لوگو وہ سالار ابھی باقی ہے، مصطفیٰ وہ بھی ہے، سردار ابھی باقی ہے۔ ہم پہ یہ سوچ کے تم لوگوں دھماکے کرنا، بارواں حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میدان کربلا میں ان کے سامنے ابن مصطفیٰ ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کر کہا تھا، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، حضرت عمر نے سب کو 500 دیا اور امام حسن حسین کو 1000 دیا۔ بیٹے نے اعتراض کر دیا، ابا جان یہ کیا کیا؟ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب کا بیٹا ہوں، مجھے 500 دیا، حسنین کو 1000 دیا۔ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں تلواریں چلا رہا ہوں، میں تو حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ جب بیٹے نے اعتراض کیا، حضرت عمر نے سر سے دستار اتاری اور اتار کر کہنے لگے، تیری ماں تجھ کو روئے، یہ جملہ کہنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ حسین کا مقابلہ کرتا ہے، حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو جا، حسین کی ماں زہرا جیسی ماں لا کے دیکھا۔
حسین کے بابا علی جیسا باپ لا کے دکھا، حسین کے نانا محمد عربی جیسا نانا لا کے دکھا، حسین کی نانی خدیجہ جیسی نانی لا کے دکھا۔ کہا یہ جملہ کہنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ کہا دیکھ اپنے باپ کے سر کے اوپر جو عزت کے بال اگے ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا حسین ابن علی نے اگائے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی تشریح کرتے ہیں۔ استاد محترم، ان کے سامنے تو یہ جملہ کہنا کہ یہ بھی شہزادہ ہے وہ بھی شہزادہ ہے، تو جب ابن مصطفیٰ آ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور شہزادہ نہیں آ سکتا۔ سلطنت محمدیہ کا شہزادہ حسین ابن علی ہے، سایہ مصطفیٰ حسین ہے، مایہ مرتضیٰ حسین ہے، حسن کی ابتدا حسین ہے، عشق کی انتہا حسین ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا وصال کے وقت سرکار کا جب وصال کا وقت قریب تھا تو سیدہ پاک حاضر ہوئیں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر، آ کر کہا یا رسول اللہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے۔ ابنا کا جو گرامر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ میری بات کی گواہی دے گا کہ ابنا کا ضمیر مخاطب کی، حضور اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے۔ پتہ چلا سیدہ زہرا بھی جانتی ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے صلبی بیٹے ہیں اور حکمن محمد عربی کے بیٹے ہیں۔ حضور جو فرما چکے ہیں ولادت کے وقت جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا لاؤ اے فاطمہ میرا بیٹا مجھے دو، میرا بیٹا مجھے دو۔ کیا نام رکھا ہے علی؟ یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ فطر اسلامی فرشتہ آتا ہے جس کے پر کٹے ہوئے ہیں، جو زخمی حالت میں ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اس حالت میں ہے، اس نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، ایک معذور آدمی کو دیکھ کر جس کے نہ بازو تھے جس کے نہ پیر تھے، اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا تیری بھی کوئی زندگی ہے؟ مالک نے پر چھین لیے، ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ جبریل آ رہے تھے 70,000 ملائکہ کو لے کر، اس نے آواز دے کر کہا او بھائیو کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد عربی کے گھر میں فرزند رسول حسین پیدا ہوئے ہیں، مبارک دینے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے چلو، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، حسین کا صدقہ اسے بھی کچھ دے دیجئے۔ سرکار کا جملہ سنیے گا، فرمایا اے فطرت ایسا کر اپنے آپ کو اس چادر کے ساتھ مس کر لے جہاں میرا حسین آرام فرما رہا ہے۔ اگر اس چادر کے اندر شفا ہے جہاں حسین آرام کرتا ہے تو اگر ہم بیمار کربلا کا صدقہ شفا مانگیں گے تو اللہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے۔ تو کہا ابن حضور اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کر دی ہے۔ جرت کیسی ہے، سخاوت کیسی ہے؟ جرت ایسی ہے کہا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ نے رخصت کا رستہ اختیار کیا، بڑے بڑے صحابہ نے رخصت کا رستہ اختیار کیا، وہاں حسین نے رخصت نہیں عزیمت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ وہاں میں مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جھٹکے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں، شریعت کہتی ہے اگر وہ روزہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ جان بچانے کے لیے اگر کوئی شرعی عذر کی بنیاد پر اگر ایسا کر لے، شریعت کہتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ایک وہی بیمار آدمی کہتا ہے بے شک بیماری ہے لیکن روزہ پورا کروں گا، پھر اس کے لیے اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ مالک جانتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے صحابہ نے جان بچانے کے لیے رخصت کا رستہ اختیار کیا، حسین نے کہا میں محمد عربی کی زبان چوسنے والا ہوں، میں رخصت کا رستہ اختیار نہیں کروں گا۔ جو بات صحابہ کو کئی سالوں کے بعد پتہ چلی، حسین کو تب پتہ چل گئی تھی جب لعاب مصطفیٰ کو چوسا کرتے۔ یہ بات کی خبر تب ہی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عطا کی گئی وہ جرت تھی کہ وقت کے یزید کے خلاف اٹھے، کربلا کے میدان میں آئے، آنکھوں میں آنکھیں بات ڈال کر کی، اور کیا جملہ کہا
میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا میں حسین، کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ارے کہاں شراب پینے والا، کہاں محمد کی زبان چوسنے والا، کہاں بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، اور کہاں مصطفیٰ کے شانوں پہ کندھوں پہ کھیلنے والا، کہاں بندروں کا ناچ دیکھنے والا، اور کہاں مصطفیٰ کی ریش کے ساتھ کھیلنے والا۔ مجھے بتائیے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، علماء سے جا کر فتویٰ پوچھئے، کوئی امتی حضور علیہ السلام کی ریش مبارک میں نیت، کھیل کی نیت سے ہاتھ ڈالے، اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ بندہ گستاخ ہے، وہ بندہ گستاخ بنتا ہے کہ جو کھیلنے کی نیت سے حضور کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے۔ آپ امتی کھیلنے کی نیت سے ہاتھ ڈالے وہ گستاخ بنتا ہے، مگر حسین ہاتھ ڈالے تو یہ جنت کا سردار بنتا ہے۔ ساری کائنات کی پہنچ مصطفیٰ کے کندھوں، مصطفیٰ کے قدموں